یاد کر لو پھر اگلی بات میں شروع کروں. وہ یہ ہے کہ دیکھیں 9 کا عدد ایسا ہے کہ اس کو آپ کسی بھی عدد سے ضرب دیں پھر اس کی تقسیر نکالیں، یعنی اس کو چھوٹا کر کے آخری عدد میں ڈھالیں، اکائی میں لے آئیں تو وہ 9 کا 9 رہتا ہے، تقسیم نہیں ہوتا. مثلا 9 دونی 18، 1 اور 8 9، 9 تیا 27، 2 اور 7 9، 4 نم 36، 3 اور 6 9، 5 نم 45، 4 اور 5 9، 6 نم 54، 5 اور 4 9، 7 نم 63، 6 اور 3 9، 8 نم 72، 7 اور 2 9، 9 نم 81، 8 اور 1 9، 10 نم 90، 0 نکالو تو 9، 11 نم 99، دونوں 9، 9 کو 9 میں جمع کرو 18، پھر اس کی تکسیر نکالو 8 اور 1 9، 12 نام میں 108، 0 نکالو تو 8 اور 1 9، ہزاروں تک لے جاؤ 9 9 ہے، تقسیم نہیں ہوتا. محبوب امت کو جوڑنے آئے ہیں، تقسیم کرنے نہیں آئے. طلباء علماء بیٹھے ہو، یاد کرو 9 کا عدد ایسا ہے جو نبوت میں بھی چلتا ہے، خلافت میں بھی چلتا ہے. رحمت کونین کی جو دنیاوی زندگی ہے وہ کتنے سال ہے؟ سارے بولو. 6 اور 3 9. صدیق کی دنیاوی زندگی کتنی ہے؟ 6 اور 3 9. عمر کی دنیاوی زندگی کتنی ہے؟ وہ بولی جاؤ 63 سال ہے. 6 اور 3. حضرت عثمان کی دنیاوی زندگی کتنی ہے؟ 81 سال. جزاک اللہ. 22ویں سال کی ابتدا میں انتقال ہو گیا. 81 سال. 8 اور 1 9. اور حضرت علی کی عمر کتنی ہے پتہ ہے؟ 63 سال. 5 تن پاک ایسے ہیں جن کی عمر 63 سال ہے. نبی، صدیق، فاروق، علی اور عائشہ. سبحان اللہ. ایک وہ 5 تن پاک ہے، وہاں بھی ایک عورت اور 4 مرد، یہاں بھی ایک عورت ہے اور 4 مرد. ہاں بھائی، تو یہ بات اس کو میں یہاں چھوڑ دیتا ہوں، اس میں اور بہت ساری باتیں اس کو. آخری روایت یہ ہے کہ حضور کی ولادت کی تاریخ کون سی ہے؟ جلدی جلدی بولو. یہ تحقیقی روایت نہیں ہے. جیسے کہتے ہیں نا اغلاط العوام، عوام میں ایک بات مشہور ہو جائے تو یہ عوام میں ایک بات مشہور ہو گئی ہے، اور ہم اس کو بھی قبول کرتے ہیں، اس کا بھی ہمیں انکار نہیں، مگر حکمتوں کو سامنے رکھنا چاہیے. علماء نے لکھا ہے کہ وفات پر اتفاق ہے 12، ولادت میں اختلاف ہے، مگر ایک روایت ہے کہ 12. تو آمد بھی 12، دنیا سے رخصتی بھی 12. یہ دونوں دیکھو، مہینہ بھی ربیع الاول کا تھا، دن پیر کا تھا، اور اگر تاریخیں دونوں ایک ہو جائیں تو پھر اللہ کے نظام میں کئی حکمتیں ہوتی ہیں. ان میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ اگر حضور کی ولادت کا مہینہ اور ہوتا، وفات کا مہینہ اور ہوتا، تو لوگ ولادت کے مہینے کو بابرکت سمجھتے، وفات کے مہینے کو منحوس سمجھتے. ولادت کا دن اور ہوتا، وفات کا دن اور ہوتا، تو میلاد کے دن کو بابرکت سمجھتے، وفات کے دن کو منحوس سمجھتے. ولادت کی تاریخ اور ہوتی، وفات کی تاریخ اور ہوتی، تو ایک تاریخ جو ولادت کی تھی اس کو بابرکت سمجھتے، جو وصال کی ہوتی اس کو لوگ منحوس سمجھتے. اللہ کے سارے دن اللہ کے ہیں، کوئی دن منحوس نہیں. اس لیے اللہ نے محبوب کی آمد کے لیے ایک ہی دن کا انتخاب کیا، اور ایک ہی مہینے کا انتخاب کیا، ایک ہی تاریخ کا انتخاب کیا، تاکہ کوئی رب کے کسی دن کو منحوس نہ کہے. ایک حکمت تو یہ تھی. دوسری حکمت اس سے بھی عجیب ہے کہ اللہ جانتے تھے، میں اور آپ تو نہیں جانتے تھے کہ لوگوں کے طبائع مختلف ہوتے ہیں، لوگوں کی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں. مثلا کچھ لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے ہر وقت جشن جشن، خوشی خوشی، ہنسنا ہنسنا. ہمارے ایک دوست ہیں، وہاں خانپور میں رہتے ہیں، مولوی بشیر اس کا نام ہے، بلکہ یہاں بہت سارے لوگ اس کو جانتے بھی ہیں، یہ بھی اس کو جانتا ہے، وہ ہمارے اطہر شاہ صاحب بھی جانتے ہیں. اس کی عادت اتنی ہنسنے کی ہے کہ وہ آ رہا تھا دور سے اور مجھے دیکھ کے ہنس کے کہتا ہے استاد جی میرا چاچا فوت ہو گیا.
تو میں نے کہا بھئی یہ ہنسنے کی کیا بات ہے؟ کہتے کافی دنوں سے بیمار تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میں نے کہا بھئی ہنسنے کی اس میں کون؟ تو کچھ لوگوں کی عادت ہنسنے کی ہے، وہ 10 تاریخ 10 محرم کو بھی جلسہ کریں تو تب بھی لکھیں گے جشن عید میلاد النبی۔ عادت جو مشن کی جشن کی ہو جائے۔ اور کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے واویلا، چیخو پکار، منہ ماتھا پیٹنا، رونا، ہائے 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 مر گئے۔ وہ عید کے دن بھی رکھیں تو مجلس عزا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو دنیا میں 2 ہی طبقے تھے، یا ماتمی طبقہ تھا یا جشنی طبقہ تھا۔ اور اسلام کا مزاج نہ جشن کا ہے نہ ماتم کا ہے۔ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ خوشی ہو تو عید کے دن کی طرح سجدہ شکر ادا کرو، اور اگر دکھ آئے تو آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، پھر سجدہ صبر ادا کرو۔ خوشی میں جشن کی اجازت نہیں۔ موت ممات ممات ممات، پورا طبقہ ہی مماتی۔ بھائی انہوں نے کچھ ہی نہیں، موت کو ہی ثابت کرنا ہے، اور مروں ہوں کہ موت کو ثابت کرتے ہیں زیادہ۔ بس مانو کہ مر گئے، ادھر مر گئے پھر مانو۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بھئی کچھ لوگوں کا مزاج تھا موت کا، کچھ کا تھا ولادت کا۔ اسلام نے مسئلہ ایک اور سمجھایا، کہا وہ آقا کی ولادت ہے، یہ وفات ہے، دونوں کی تاریخیں ایک ہیں۔ ولادت کے جشن والوں وفات اور جدائی کے غم کو سامنے رکھنا، ماتم والوں اسی دن آمد ہے اس لیے اس کو بھی سامنے رکھنا۔ مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابرین میں خطیب العلماء مشہور تھے، بہت بڑے باکمال عالم تھے۔ وہ باتیں سمجھانے کا ان کو ایک بڑا اللہ نے ملکہ اور فن دیا تھا۔ شعراء جو ہوتے ہیں نا، شاعر لوگ، ان کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے، ان کی اپنی طبیعت ہوتی ہے، وہ اپنی طبیعت کے مطابق اشعار کہتے ہیں۔ ایک شاعر گیا ایک باغ میں، پھول دیکھے مختلف قسم کے کھلے ہوئے، بہار دیکھی، تو ان کو دیکھ کر اسے اپنا محبوب بھی یاد آیا۔ تو اس نے کہا گلستان میں جا کر ہر ایک گل کو دیکھا، گلستان میں جا کر ہر ایک گل کو دیکھا، تیری سی ہی رنگت تیری سی ہی بو ہے۔ جس کو دیکھتا تھا تو ہی نظرتا تھا، چمبیلی ہے تو تو لگ رہا ہے، گلاب ہے تو تو لگ رہا ہے، کوئی اور ہے تو وہ تو ہی مجھے محسوس ہوتا تھا۔ دوسرا شاعر بیٹھا تھا، اس نے کہا میں تو توحید کا قائل ہوں، شرکت تو میرے مذہب میں نہیں ہے، یہ کیا تم محبوب سے ہر ایک پھول کو ملا رہا ہے، میرے پھول جیسا دنیا میں کوئی پھول نہیں۔ اس نے کہا گلستان میں جا کر ہر ایک گل کو دیکھا، نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو، جیسا تو ہے ایسا کوئی نہیں۔ یہ شاعروں کے مزاج ہوتے ہیں۔ اب ایک شاعر نے یہ دیکھا کہ حضور کی آج ولادت ہوئی ہے، محبوب تشریف لائے ہیں، صبح بہارا ہے، نوید مسرت ہے، پیغام انقلاب ہے، کسرا کے کنکرے گرے ہیں، شام کے محلات میں لرزہ آیا ہے، دنیا میں ہلچل مچی ہے۔ تو اس نے بڑے جوش مسرت میں کہا ہزاروں عیدیں نثار تیری چہل پہل پہ ماہ ربیع الاول۔ سبحان اللہ۔ یہ اس نے بڑے شوق سے کہا ہزاروں عیدیں نثار تیری چہل پہل پہ ربیع الاول، سوائے ابلیس کے سبھی تو جہاں میں خوشیاں منا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے بھی اس کا ایک ذوق تھا، لیکن جب دوسرے نے دیکھا، توجہ کرنا، جب دوسرا وہ بھی ایک تعلق رکھنے والا تھا، جب اس کو آمد کی اتنی خوشی تھی، تو اس نے دیکھا کہ یہی 12 ربیع الاول تو تھی جس دن فاطمہ الزہرا کے آنسو نہیں تھمتے تھے، اور بی بی کہتی تھی سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا، کہ محبوب کی جدائی سے اتنے پہاڑ ٹوٹے ہیں کہ اگر یہ دن پر آتے تو دن بھی رات بن جاتے۔ یہی 12 تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں نے اپنے والد ابو بکر کو حضور کی جدائی کے بعد 2 سال تک دیکھا ہے، لیکن پوری اس زندگی میں ایک دن بھی نہیں مسکراتے ہوئے دیکھا۔
जुदाई का गम इतना था कि बैठे बैठे कभी आह निकालते तो ऐसे लगता था कि भुने हुए कलेजे के मुंह से हवा महसूस होती है। उमर इब्न खत्ताब बेहोश है, तलवार लेकर खड़े हैं। खबरदार जो कहेगा हुजूर का विसाल हो गया है, मैं उसकी गर्दन कलम कर दूंगा। हजरत उस्मान मस्जिद के कोने में बेहोश हैं। हैदर इकरार को सहाबी सलाम करता है, अली को जवाब देने का होश नहीं है। मदीने में सहाबा की हालत है, कहते कद अज़लम अल मदीना, हुजूर की जुदाई पे इतना बोझ हम पे आया। हालांकि दिन को इशराक के वक्त हुजूर का विसाल हुआ है, सूरज चमक रहा था, लेकिन साहबा कहते मदीने पे इतना अंधेरा छा गया हमें हाथ ही नहीं नजर आता। हम अपनी अकल दिमाग बिनाई खो बैठे थे। और यार बेटे की जुदाई में अगर यूसुफ की आंखों पे ये कैफियत तारी हो सकती है, मोहम्मद की जुदाई पे सहाबा पे कोई हालत नहीं तारी हुई होगी। अल्लाह अकबर। वहां याकूब अलैहिस्सलाम पे अगर यह कैफियत थी तो यहां सहाबा पे वाकई एक अजीब कैफियत तारी हुई है। हदीस में आता है एक सहाबी मदीने से बाहर बकरियां चरा रहे थे, किसी ने कहा तू यहां खड़ा है, तेरे महबूब तो दुनिया से रुखसत हो गए। उसने मदीने की तरफ मुंह किया, दोनों उंगलियां अपनी आंखों पर रखकर मसल कर कहा अल्लाहुम्मा जालनी जरीरा, ऐ अल्लाह मदीने जाता था हुजूर का दीदार करता था, अब मैं जाऊं मुझे महबूब नजर ना आए, मेरी आंखें ले, अंधा कर आंख उस दिन देना जब निगाह खोलूं तो हुजूर का चेहरा नजर आए। हदीस में आता है सहाबी ने उंगली हटाई तो बिल दोनों आंखों से नाबीना हो चुका था। सैयदना बिलाल मस्जिद नबी में आजान देते हैं, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, कहा बेहोश होकर गिर पड़े। लोगों ने कहा बिलाल क्या हो गया है? उसने कहा लोगों, रोजाना अजान देते हुए जब अशहदु अन्ना मुहम्मद कहता तो हुजूर का चेहरा देखता था। आज पहला दिन है कि महबूब का दीदार नहीं हुआ। मैं जो बात कह रहा था वो ये है कि एक ने खुशी को सामने रखा 12 को, तो उसने कहा हजारों ईदें निसार तेरी चहल पहल पे रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के सभी तो जहां में खुशियां मना रहे हैं। हाय हाय, मगर इसने जब सहाबा को यूं तड़पते देखा, फातिमा के आंसू बहते देखे, सैयदा हफ्सा और आयशा और अज़वाज मुतहरात की बेताबी देखी, अहले मदीना की अफसरदगी देखी, उम्मत की गम की कैफियत देखी, तो इसको भी हक था। फिर इसने भी कहा कि ऐ माह रबीउल अव्वल, कैसा दिया तूने फिराक, ऐ माह रबीउल अव्वल कैसा दिया तूने फिराक, कि सरकारे दो जहां इस दुनिया से जा रहे हैं। ऐ माह रबीउल अव्वल कैसा दिया तूने फिराक, कि सरकारे दो जहां इस दुनिया से जा रहे हैं। कौनो मकां है अफसुरदा, फलक भी है अश्कबार, मगर इबलीस के हवारी खुशियां मना रहे हैं। तो वो शायरों का तखय्युल है। मेरा ये मौजू नहीं कि मैं इस मौजू पर आपको कोई बात कहूं। मैं कहता हूं अल्लाह ने दोनों दिन इसलिए जमा किए हैं कि मुसर्रत वालों गम को सामने रखना, गम वालों मुसर्रत को सामने रखना। ना ये जश्न का दिन है, ना ये मातम का दिन है, ये तो तजदीद अहद का दिन है कि महबूब जिस मिशन के लिए आए थे उस मिशन को अपनाओ। और वो मिशन पैगंबर की सीरत थी, जो अल्लाह के नबी ने खोलकर कहा लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरी जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना है। और अगर आप गौर करें तो 12 के अदद ने हुजूर की सीरत का इशारा किया है। 12 के अदद ने किसका इशारा किया? हुजूर की। क्यों? कि जो 12 है ना, 12 अरबी में जब कोई चीज किसी का इख्तिताम हो तो उसके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल होता है हद। हमारे मदारिस में जो अरबी की किताबें हैं, इनके किनारे पे हाशिया लिखा होता है, जहां हाशिया की इबारत खत्म हो तो आगे बारीक सा लिखा होता है 12। तो 12 का माना होता है भी ये बात यहां पर खत्म हो गई, हद लग गई, हद। और हद में 2 हर्फ हैं, हा और दाल। हा के इल्मुल आदाद के लिहाज से 8 अदद हैं, दाल के 4 हैं, 8 और 4 12। ये विलादत की हद, ये वफात की हद, वो आमद 12, ये दुनिया से रुखसती 12। महबूब ने अपनी जिंदगी में समझाया
کہ یہ میری ابتدا ہے، یہ انتہا ہے، اس کے درمیان میں جو کچھ ہے وہ میری سیرت اور میری زندگی ہے، اس سے پیچھے جاؤ گے زمانے جاہلیت ملے گا، اس سے آگے بڑھ کے اپنی طرف سے کوئی دین کے مسائل سمجھو اور بناؤ گے تو یاد رکھنا بدعات و رسوبات میں الجھو گے۔ اے 12 کہنے والوں، حد میں رہو، حد سے نہ بڑھو۔ نبی تو حد بتانے کے لیے ایک اور مسئلہ بھی سمجھایا کہ 12 علامت کس کی ہے؟ سارے بولو بھئی، وہ آنے کی حد، یہ جانے کی حد، تو جو حد میں ہو وہ ہر جگہ نہیں ہوتا۔ کہہ دو جو حد میں ہو اور جو ہر جگہ ہو اس کی کوئی حد، سارے بولو اس کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ تو یہ 12 نے سارے مسائل سمجھائے ہیں۔ ایک اور نقطہ بھی اس سے میں سمجھ آتا ہے کہ 12 علامت ہے ختم نبوت کی۔ کسی نبی کی ولادت اور وصال 12 نہیں، اس لیے کہ وہ آخری نہیں، اور جب آخر آ جائے تو پھر حد لگ جاتی ہے، بے حد ہو گئی، اختتام ہو گیا۔ ہر ایک چیز کی حد ہے، اس لیے کہا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حد ہے۔ تو حضور ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے، یہ آخری حد تھی، اب اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا، اس لیے حضور اس 12 کو آئے۔ یہ تو ولادت کی کچھ حکمتیں بتائیں، ولادت بے مثال، سارے کو حضور کی ولادت۔ بس اب 10 منٹ رہ گئے، باتیں اور 2 رہ گئیں، سورت بھی سیرت بھی۔ ایک ایک بات سن لو۔ سورت پر تقریر بہت لمبی چوڑی ہے، لیکن وہ اس وقت میں تقریر نہیں کرتا، اس کے لیے ایک نقطہ بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ جب کسی نبی کو کسی قوم اور امت میں بھیجتے ہیں تو وہ نبی اپنی پوری امت میں سب سے زیادہ حسین ہوتا ہے۔ سارے کو سب سے زیادہ، اور کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ حسن جاذبیت کا سبب ہے، ہر حسین چیز پہ گرتی ہے نظر غشقا کر، حسین کو دیکھ کر آدمی قریب جاتا ہے، اس لیے نبی حسین ہوتا ہے کہ لوگ اس کے حسن کی وجہ سے قریب آتے ہیں اور کردار کی وجہ سے ایمان اپناتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کی سیرت بھی زبردست، صورت بھی زبردست، تو جو نبی جس امت میں آیا وہ ان میں سب سے زیادہ، سارے بولو سب سے زیادہ۔ حضور کن میں آئے ہیں؟ بولو بھائی، حضور کن کے نبی ہیں؟ جی صرف آپ کے ہیں؟ تمام، سارے کو تمام۔ حضور نے فرمایا بعثت الی الخلق کافہ، میں اللہ کی ساری مخلوق کا نبی ہوں۔ خلق ما سوی اللہ کو کہا جاتا ہے۔ اب اللہ کی مخلوق میں عرش بھی ہے، کرسی بھی ہے، لوح بھی ہے، قلم بھی ہے، فرشتے بھی ہیں، جنت کی حوریں بھی ہیں، غلمان بھی ہیں، جناب ملائک بھی ہیں، انبیاء بھی ہیں، ساری کی ساری مخلوق از آدم تک قیامت پوری انسانیت بھی ہے، ساری کی ساری مخلوق حضور سب کے نبی، سارے کو حضور۔ اور جب سب کے نبی ہیں تو جس کے نبی ہیں حضور ان سب سے حسین ہیں، تو نہ کوئی جنت کی حور میرے مصطفیٰ کے حسن کا مقابلہ کر سکتی ہے، نہ کوئی فرشتہ حسن کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ سورج حسن کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ چاند حسن کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ عرش و کرسی لوح و قلم مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ کوئی انوارات و تجلیات مقابلہ کر سکتی ہیں۔ اللہ نے اتنا حسن دیا ہے کہ اس حسن کا کائنات میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس حسن کو پرکھ کر مولانا نانوتوی نے ایک بات کہی تھی جس کو جاہل نہ سمجھ سکا۔ ہاں، کہا رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت، کہ لو جی من گئے نا حجاب، اس الو کو سمجھ نہیں آیا کہ جمال پہ ہے، ذات پہ نہیں۔ کہاں رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت، نہ پہچان سکا تجھ کو کوئی بجز ستار۔ اللہ نے آپ کو جو جمال اور حسن دیا ہے، ہائے ہائے میں سمجھا ہی نہیں سکتا۔ یہ تو موضوع ہے جی، مشکل بھی ہے اور اہم بھی ہے۔ بھئی ہم نے تو ظاہراً اس آنکھ کو دیکھا، جس نے دیکھا اس نے اس آنکھ کے اس ظاہری پردے کی تعریف کی کہ اتنی حسین تھی،
इसका हकीकी हुस्न कितना है वो तो उसको पता है। जिसने पेशानी को देखा जितना समझा उतना कहा। किसी ने कहा कान्न शम्स तजरी फी वजही, किसी ने कहा कितातुम मिनल कमर, किसी ने कुछ कहा। जिसने जितना समझा उतना समझा, उतना कहा। हकीकत को कोई नहीं पहुंच सका। हकीकी हुस्न कितना है ये सिर्फ अल्लाह को पता है, अल्लाह ही जानते हैं। इसलिए मौलाना नानोतवी ने कहा महबूब अगर रब आपके उस हुस्न अज़ली और हकीकी को जाहिर कर दे तो किसी में ताबे नजारा नहीं है। ये तो इस इंसानियत के हुस्न में अल्लाह ने आपके इस सांचे में उस हुस्न को ढाल दिया है तो तब कोई ताबे नजारा रखता है, वरना जिसका कोई सूरज मुकाबला ना कर सके उस हुस्न को कोई देखने की ताब ही कैसे रख सकता है। भाई आप सूरज को बराह रास्त देख सकते हैं? सारे बोलो। अगर इसके आगे कोई पर्दा आ जाए फिर देख सकते हो ना? सारे बोलो। देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो? भाई देख सकते हो इसलिए कि बराह रास्त देखने की ताब नहीं। मौलाना भी यही कहते हैं कि हुजूर का जो हुस्न अज़ली है ना उसको बराह रास्त देखने की किसी में ताब नहीं। ये अल्लाह ने इस पर्दे में ढाला है कि इस वजूद को देखो और इसी को तुम देख सकते हो, उसको तो तुम देख नहीं सकते। बस इसी की तारीफ करते रहो, उस हकीकी की तारीफ मैं खुद ही कर रहा हूं। उलमा ने लिखा है हुस्न की दो किस्में हैं, हुस्न सबीह और हुस्न मली। सबाहत के माने होते हैं सफेदी के और मलाहत के माने हैं सफेदी में सुर्खी गालिब। गोरा आदमी हो, सफेद हो, खूबसूरत हो, ये सभी है। और उस गोरे में सुर्खी गालिब हो, रुखसार ऐसे लगें जैसे अनार में चोड़े हुए हैं, होंठ ऐसे लगें जैसे गुलाब के फूल की पत्तियां हैं, पेशानी ऐसे हो जैसे खून की लाइटें और फव्वारे निकल रहे हैं। अब इसका हुस्न उसके साथ मिलाओ तो हर आदमी कहता है ठीक है वो सोना है पर एदा मुकाबला नहीं। रत्ता लाल तवज्जो। तो ये हुस्न उस हुस्न पे गालिब है। उलमा ने लिखा है जनाब यूसुफ के हुस्न में सबाहत थी, हुजूर के हुस्न में मलाहत थी। भाई यूसुफ बड़े हसीन थे लेकिन महबूब के हुस्न का मुकाबला नहीं। और हुस्न सबाहत की खूबी क्या है कि जब पहली नजर पड़े पच जाए तो जुलीखा की तरह और न पचे तो कत्ता न ऐदिया हुन्ना कुल नहाशा लिल्लाह मा हाज़ा बशरा। और हुस्न मलाहत की खूबी यह है कि जो दूर बैठा हो कहता है जरा करीब होके तो देखें, करीब आए तो कहता है और करीब हो जाएं। जब और करीब होता है तो फिर रह नहीं सकता, कहता है चलो अब तेरी ही मान लेता हूं, कलमा ही पढ़ लेता हूं। और जब पढ़ ले तो कहता है ये माली कदमों में रख दो। फिर कहता है नहीं आयशा भी दे देता हूं। फिर कहता है नहीं महबूब मेरी जान भी हाजिर है। भाई ये हुस्न मलाहत की खूबी है। नहीं इसको आप और आसान लफ्जों में समझें, सबाहत के माने मिठास के हैं और मलाहत के माने हैं नमकीनी के। मीठी चीज थोड़ी खाओ तो आदमी का जी उगता जाता है, बस दिल भर गया, ज्यादा नहीं खा सकता। और नमकीन भूख ना भी लगी हो तो खाना शुरू करो तो थोड़ा सा खाओ, कुछ और कुछ और कुछ और, वो रचती जाती है, पचती जाती है, आदमी खाता जाता है। बात को समझने की कोशिश करना। शायद एक और हिकमत भी है कि मिठास औरत की फितरत है और नमकीनी मर्द की फितरत है। यही वजह है कि किसी आदमी को आप फ्लोरा वगैरह या कोई मीठी बोतल पिला दे तो लोग कहते हैं ये औरतों वाली बोतलें पीते हो। और मियां मिठास थी इसलिए तो जनाने मिस्र फिदा हुई हैं और जहां नमकीनी नजर आई है वहां मर्दाने अरब फिदा हुए हैं। तो ये एक और मौजू होगा, मैं इसको छेड़ू नहीं, बात मैं यहां समेटना चाहता हूं। एक मरतबा ये अभी कुछ दिन पहले की बात है, खानपुर में एक आलिम दोस्त थे मेरे, मुझे कहने लगे मौलवी साहब आप हुजूर की तारीफ ठीक करते हैं लेकिन बाज़ दफ़ा गुल्व करते हो। मैंने कहा नहीं, गुल्व तो तब हो कि मैं अल्लाह का बराबर करूं या अल्लाह से बढ़ाऊं, वरना मखलूक में से किसी से बढ़ा दिया है तो वो तो हुजूर की शान यही है।
उसने कहा नहीं, यूसुफ के हुस्न पर तो कुरान गवाह है, कत्ताना ऐदियहुन्ना कुलना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। नबी के हुस्न पर कहां कुरान गवाह है? हुजूर के हुस्न का तो कोई ऐसा वाकया नहीं कि उंगलियां कट गई हों। सवाल वाकई ऐसा था कि मैं एक दफा तो हिला, लेकिन अल्लाह ने फौरन दिल में बात डाली। मैंने कहा ये बताओ कि ये जो कुरान का तुम फैसला बता रहे हो, ये रब का फैसला है या अल्लाह ने औरतों की बात नकल की है? आप मेरी बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? भैया अल्लाह कह रहे हैं कि यूसुफ वाकई मैंने इतना हसीन बनाया है, या अल्लाह ने औरतों की बात नकल की है? कहीं औरतों ने थी, अल्लाह ने उसको नकल किया है, या अल्लाह ने खुद कहा है कि मैंने यूसुफ को इतना हसीन बनाया है? वाकया नकल। सारे बोलो वाकया। और नकल में तो यह भी है कि उन्होंने कहा माहाजा बशरा, फिर मानो। नकल में तो यह भी है अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, फिर इसको भी मानो। नकल में तो वो भी है अना रब्बुकुमुल आला, फिर इसको भी मानो। तो मैंने कहा एक है किसी की बात रब नकल करे, अल्लाह ने फिरौन की बात भी नकल की है, शैतान की बात भी नकल की है, अबू लहब की बात भी कुरान में नकल की है, अबू जहल की बातें भी कुरान में अल्लाह ने नकल की हैं। किसी की नकल कर देना अजमत की अलामत नहीं है। भाई अगर नकल पर ही तुम एतमाद करते हो तो एक है मिस्र की किसी औरत की बात नकल करना जो नबी की इंसानियत का इनकार कर दे, और अगर औरत की बात की नकल को ही तुमने सनद बनाना है तो फिर आयशा की नकल को क्यों नहीं सनद बनाते? जो कह रही है लना शमसन वलिल आफाक शमसु व शमसी खैरुम मिन शमसिस समाई शमसुन नास ततला बाद फजरिन व शमसी ततला बाद अल इशाई। लोगों, महबूब के हुस्न से क्या मुकाबला करना चाहते हो? ये दुनिया का सूरज इस हुस्न नबुव्वत का मुकाबला नहीं कर सकता। वो जमीन का सूरज है, पैगंबर दीन का सूरज है। ये सुबह तुलू होता है, शाम को गुरूब होता है। वो जिस दिन से तुलू हुआ है उसको फिर गुरूब नहीं लाहिक हुआ। और ये दुनिया का सूरज वो है जिसको जिवाल है, वो नबुव्वत का सूरज है जिसे कोई जिवाल नहीं। ये दुनिया का सूरज है जिसको गिरहन लगे, नबुव्वत का वो सूरज है जिसको कोई गिरहन नहीं लगती। ये दुनिया का सूरज है, इसके करीब जाओ तो गर्मी लगे, नबुव्वत के सूरज के करीब जाओ ठंडक और नरमी लगे। ये दुनिया का सूरज है, इसके करीब जाओ गोरा हो तो काला बन जाए। नबुव्वत का सूरज वो है कि काला जुलैबीब जाए, नबी चेहरे के पे हाथ फेरे 14वीं के चांद से ज्यादा रोशन हो जाए। बस भाई इतनी बात काफी है। लक़द जाअकुम, आए तुम्हारे पास, ये हुजूर की विलादत है। रसूलुम मिन अनफुसिकुम, तुम में से। और तफसीर इब्ने अब्बास ने यहाँ पर जो नुक्ता लिखा है ना, वो ये है कि अनफुसिकुम की एक रिवायत अनफासिकुम ज़बर से है, जिसके लिए मैंने सारी तकरीर यही की है। अनफुसिकुम का माना है तुम में से है, और अनफासिकुम ज़बर के साथ अनफस। क्या है जी? शाह जी का एक शेर है, है क्या फिर कहो, सरापा नफीस अनफसे दो जहां सरवरे दिल बरा दिल बरे आशिकां। आगे क्या है जी? ढूंढती है तुझे मेरी जाने हज़ीं तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। हमारे अकाबिर भी अजीब है, एक एक लफ्ज उनका ऐसा होता है जो कुरान और सुन्नत के मफहूम को पेश कर रहा होता है। ये सरापा नफीस अनफस ये इसी से है। लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफसिकुम, तुम में से हैं लेकिन अपने जैसा ना समझना। अनफस तुम में सबसे ज्यादा नफीस। सुभान अल्लाह। भाई कितने नफीस तुम में से हैं, इंसान हैं, लेकिन अनफस तुम में सबसे ज्यादा नफीस हैं कि सोते तुम भी हो, सोते वो भी हैं। तुम में से हैं कि नींद करते हैं, लेकिन तुम में सबसे ज्यादा नफीस हैं। तुम सो जाओ तो वुजू खत्म, वो सो के उठे तो वुजू नहीं टूटता, फिर नवाफिल शुरू हैं। मिन अनफुसिकुम, तुम में से हैं, लेकिन अनफस तुम में सबसे ज्यादा नफीस हैं, सबसे ज्यादा लताफत और तहारत और अजमत और पाकीज़गी वाले हैं कि जनाब कज़ाए हाजत के लिए तुम भी जाते हो, जिस्म से अफूनत और गंदगी और बदबू निकलती है, लेकिन पैगंबर इतना नफीस है कि उसके बोलो बरात में भी
بھی کسی قسم کی عفونت کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا. انفسکم تم میں سے ہیں تم جیسے نہیں. کہہ دو تم میں سے تو ہیں تم جیسے نہیں. زمزم پانیوں میں سے پانی ہے پانیوں جیسا پانی نہیں. حجر اسود پتھروں میں سے پتھر ہے پتھروں جیسا پتھر نہیں. حضور انسانوں میں سے انسان ہے انسانوں جیسے انسان. پسینہ تو مجھے بھی آئے نبی کو بھی آئے اس لیے کہ تم میں سے جو ہیں. یہاں بدبو ہے وہ انفس ہیں اس لیے وہاں خوشبو ہے. ہاں بھئی آخری بات. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اس میں حضور کی سیرت کے 2-3 پہلو ہیں. حضور کی زندگی کامل نمونہ ہے. سارے کہو حضور کی زندگی. جب کوئی آدمی کسی کو نمونہ دے دے تو اگر چیز نمونے کے مطابق نہ ہو تو وہ قبول نہیں ہوتی. سارے کہو نمونے کے مطابق نہ ہو تو قبول. میں نے کرتا بنوانا تھا تو درزی کو یہ نمونہ دیا کپڑا بھی دے دیا نمونہ بھی دے دیا ایسا بنا دو. تو ایسا بنانے کا کیا مطلب ہے؟ اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ڈیزائن بھی اس کا یہی ہو شکل و شباہت بھی یہی ہو اس کی. دوسرا یہ ہے کہ ناپ بھی یہی ہو اس میں کمی زیادتی نہ ہو. اگر وہ شکل تو بنائے یہی کہ اس کی تڑیاں بھی لگائے یہ بٹن بھی لگائے ایسا ہی بنا دے لیکن بازو 6 انچ بڑھا دے اور جناب کرتا لمبائی میں 1 فٹ زائد کر دے تو قبول ہوگا؟ سارے بولو. اور یہ جاہل یوں کہے کہ دیکھ یار جیسا کہتا تھا بنا تو ویسے ہی دیا ہے نا بڑھایا ہی ہے کوئی گھٹایا تو نہیں. بس بڑھایا ہی ہے نا کوئی گھٹایا ہی تو نہیں. بھائی سلام پھیر کے جنازے کا دعا ہی تو کیا اور تو کچھ نہیں کیا. بھائی 11ویں خیرات ہی تو کیا اور تو کچھ نہیں کیا. بھائی سارا کچھ اس میں آتا ہے کل خانی ہو کہ اور ہو ساتہ ہو تیجا ہو 10واں ہو سارے آ جاتے ہیں. بھائی صرف یہ شکل ہی کافی نہیں دستار ہی کافی نہیں آسا ہی کافی نہیں پگڑی ہی کافی نہیں. اس کے طول و عرض کو بھی دیکھیں گے کہ وہ جو ناپ دیا ہے اس کے مطابق ہے. اگر 3 فرض مغرب کے 4 کر دو بڑھایا ہی ہے کوئی گھٹایا تو نہیں. علماء بیٹھے ہیں پوچھ لو اکیلا پڑھ رہا تھا مسافر تھا رب نے کہا 2 پڑھنی ہے. نے کہا نہیں جی وقت بھی ہے فرصت بھی ہے بے شک اکیلا پڑھ رہا ہوں مجھے روکنے والا بھی کوئی نہیں 6 گھنٹے سو کے اٹھاؤں صحت مند ہوں 4 فرض پڑھوں گا. پوچھو نماز ہوگی؟ علماء سے پوچھو. بھائی وہ جو نمونہ ہے اس کے مطابق چاہیے بس. دونوں پہلو. بھائی عمل تو وہی ہے ناپ بھی وہی ہے اس میں کمی زیادتی نہیں لیکن شکل وہ نہیں. چہرے سے پتہ چلتا ہے کوئی بش کی نسل سے ہے یہود و نصارہ کی خاندان سے ہے. کڑا پہنا ہے جیسے گرو نانک کے خاندان سے آ رہا ہے. سر پہ چوٹیاں ایسے رکھی ہوئی ہیں جیسے سکھوں کی کوئی علامت ہو. تو نمونہ شکل میں بھی عمل میں بھی. قرآن مجید کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. سارے کو اسلام میں اس کی بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے میں اس میں نہیں جاتا. ایک بات یہاں آپ کو سمجھاتا ہوں. مسلمان ہونے کے لیے پورا داخل ہونا ضروری کافر ہونے کے لیے ایک انکار بھی کافی نہیں. سمجھو پورا اسلام مانتا تھا صرف اتنا کہا ہے معراج نہیں مانتا. کافر ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے لیکن مسلمان ہونے کے لیے پورا ہونا ضروری ہے. علماء نے لکھا ہے کہ ظاہر بھی اسلام ہو باطن بھی اسلام ہو شکل میں بھی اسلام ہو عمل میں بھی اسلام ہو.
اندر تو متقی ہے، پرہیزگار ہے، نمازی ہے، مومن ہے، مسلمان ہے، خیانتدار ہے، لیکن چہرہ یہود و نصارہ کا ہے، لباس غیر مسلموں کا ہے، تو یہ ظاہر اسلام کے خلاف ہے۔ ظاہر تو میں نے ہاتھ میں عصا بھی رکھا ہے، سر پہ پگڑی بھی پہنی ہے، میں نے داڑھی بھی رکھی ہے، متشرع بھی نظر آتا ہوں، ٹخنوں سے اوپر کیا پنڈلی سے بھی اوپر میری شلوار بھی ہے، معذرت کے ساتھ کوئی شب جمعہ بھی میری قضا نہیں ہوتی، عبادت ریاضت میں بھی کمال حاصل کرتا ہوں، تہجد بھی ضرور پڑھتا ہوں، لیکن جب تولتا ہوں جھٹکا لگا دیتا ہوں، دکان پہ بیٹھتا ہوں وہ دہاڑیاں پوری کرتا ہوں۔ نہیں چلو اس سے بھی ہٹ کر میں جا رہا تھا تو لکھی رانی سرکس لگی ہوئی تھی، دل میں خیال آیا بس یار کیا کروں، مولوی بن گیا ہوں، ورنہ آج میں دیکھ گنا۔ یہ اندر مسلمان نہیں ہے، ادخلوا فی السلم کافہ نہیں ہے، بس ظاہراً تو ساری شکل اسلام کی ہے، یہ جو اندر تجھے کہہ رہا تھا یہ میں کر گھنوں، دیکھتا تھا کہیں کا نہیں پیا، یہ کفر ہے۔ حضور کی سیرت کو اپنانے میں یہ ساری چیزیں سامنے رکھنی چاہیے کہ حضور کی شکل کے مطابق ہماری شکل ہو، عمل کے مطابق ہمارا عمل ہو، ظاہر کے مطابق ہمارا ظاہر ہو، باطن کے مطابق ہمارا باطن ہو، عقیدے کے مطابق ہمارا عقیدہ ہو، اخلاق و اعمال کے مطابق ہمارے اعمال ہوں، پھر تو ہم مسلمان ہیں اور واقعی سیرت کے مطابق عمل ہے۔ ورنہ یاد رکھو جس طریقے سے نمونہ پیش کرنے کے بعد کوئی آدمی ویسی چیز نہ دے تو آدمی اٹھا کے پھینک دیتا ہے، نمونہ یہ دیا تھا لے کر کے آئے ہو، نمونہ یہ دیا تھا تم کیسا کپڑا لے کے آئے ہو، کل قیامت کے دن بھی اعمال اٹھا کر منہ پہ مار دیے جائیں گے، نمونہ حضور کی زندگی تھی، کردار اپنا لے کے آئے ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جو اس آیت میں دو تین پہلو ہیں، ایک تو فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، ایک بات عجیب کہہ رہا ہوں غور سے سننا، پہلے کہا نا انفسکم، تم میں سب سے زیادہ حسین ہے، تو فوراً کہا عزیز علیہ ما عنتم، کیوں کہ جو زیادہ حسین اور سونا ہو اسے نخرے بڑے ہوتے ہیں، وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا۔ اللہ نے کہا محبوب میرا حسینوں کا سردار ہے لیکن ہے عزیز علیہ ما عنتم، تکلیف تمہیں ہوتی ہے احساس اسے ہوتا ہے، خنجر لگے کسی کے تڑپتے ہیں ہم میر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم ایک عجیب صفت ہے کہ تمہیں کہیں کوئی احساس اور تکلیف ہو پیغمبر کو اس کا پہلے احساس ہے۔ تو نے تو جوتا آج پہننا ہے، 15 صدیوں پہلے حضور نے کہا تھا جھاڑ کے پہنا کرو، اندر کوئی بچھو یا سانپ نہ بیٹھا ہو تمہیں ڈس نہ لے۔ بستر پہ تو اب جا کے سوئے گا، 15 صدی پہلے میرے نبی نے بستر کو جھاڑ کر سبق سکھایا تھا، خیال کرنا اس کو جھاڑ لیا کرو، ہاتھ بھی مارا کرو، کہیں اندر سوئی نہ ہو، کانٹا نہ ہو، تکلیف امتی کو ہے، احساس نبوت کو ہے۔ یہ ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، اور عجیب ہے حریص کا میں معنی یہاں کیا کروں خوبصورت، وہ یہ ہے کہ تم میں نیکیوں میں سب سے بڑھ کر ہے، نمازیں تم بھی پڑھتے ہو مگر حریص علیکم، تو 5 پہ اکتفا کرتا ہے، وہ اشراق بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، اوابین بھی پڑھتے ہیں، تحیۃ المسجد بھی پڑھتے ہیں، تحیۃ الوضو بھی پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کتنی پڑھتے ہیں۔ تو رمضان کے روزے پورے نہیں رکھتا، وہاں حریص علیکم ایام 20 کے روزے بھی ہیں، پیر کے دن کا روزہ بھی ہے، جمعرات کا روزہ بھی ہے، محرم کی 9-10 کے روزے بھی رکھے جا رہے ہیں، شعبان کے روزے بھی رکھے جا رہے ہیں، روزوں پہ روزے بھی رکھے جا رہے ہیں۔ حریص علیکم، تو سال کے بعد زکوٰۃ نہیں دے رہا، میرے نبی پہ پوری زندگی میں ایک دن کے 24 گھنٹے جتنی دیر میں بھی زکوٰۃ کا مال مستقل جمع نہیں ہوا، پوری زندگی، صبح آیا ہے شام سے پہلے ختم، شام کو آیا ہے سویر کا سورج بعد میں طلوع ہوتا ہے، پہلے اس کو تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہے حریص علیکم۔
اور اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ نفع پہنچانے میں سب سے زیادہ حریص ہے بھی میری امت کو فائدہ کیسے پہنچ سکتا ہے، اور یہ سارے حضور کے فائدے ہیں جو پہنچ رہے ہیں۔ اور فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اہل ایمان کے ساتھ سب سے زیادہ نرم مزاج ہے۔ ایک بات کہہ کے ختم کر رہا ہوں، دعا کے لیے درخواست کروں گا استادوں سے۔ یاد رکھو امتیوں، اللہ کے محبوب نے اس امت کے لیے ہر وہ کام کیا جو کبھی اس کی ضرورت بن سکتی تھی۔ حضور نے اپنے ہاتھ سے اپنے جوتے مبارک گاٹھے ہیں۔ نبی کا کام ہے جوتے بنانا، کام نہیں، موچی بناتا ہے، لیکن نبی نے عمل کر کے سبق سکھایا کہ خبردار، آج میں جوتا بنا کر اس موچی کی عزت کو اونچا کر رہا ہوں کہ کہیں کوئی اس کا مذاق نہ اڑائے، جب اس کو کام کرتے دیکھو تو میری سنت کو یاد کر لیا۔ نہیں، اس کو دوسرے رخ سے کہتا ہوں، موچیو، تیرے پیغمبر نے جوتا بنا کر تیری شان کو اونچا کیا ہے۔ درزیو، حضور نے اپنے کرتا خود سی کر تیری شان کو اونچا کیا ہے، تاکہ کل کو تجھے کوئی کمی نہ کہے، تجھے کوئی درزی نہ کہے۔ گلیوں میں جھاڑو دینے والے خاک روبو، طاہر بیت الطائفین والعاکفین والرکع السجود، میرے نبی نے کعبے میں جھاڑو دے کر تمہاری شان کو اونچا کیا۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں، ان کے حوالے سے بھی کہہ دیتا ہوں، حضور کی لونڈی ہے سیدہ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہتی ہے میں گھر میں کوئی کام کر رہی ہوتی، حضور تشریف لاتے تو حضور دوسرا کام شروع کر دیتے۔ میں نے اپنے محبوب کو دیکھا ہے، حضور نے برتن بھی اپنے گھر کے دھوئے۔ اور اپنا ایک واقعہ نقل کیا کہ ایک دفعہ دوپہر کو میں سوئی ہوئی تھی، چھپر ہی ہوتے تھے، دھوپ نیچے آ رہی تھی، پسینے سے شرابور تھی، پسینہ آیا ہوا تھا اور دوپہر کا وقت ہے، سو رہی ہوں تو حضور باہر سے تشریف لائے۔ اما عائشہ صدیقہ کہتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی سے پنکھا اٹھایا اور اس بریرہ لونڈی کو پنکھا کرنا شروع کر دیا۔ میں جب سوتا ہوں بریرہ پنکھا کرتی ہے، آج اس کو پسینہ آیا ہوا ہے، محمد اس کے احسان کا بدلہ اتارنا چاہتا ہے۔ لاؤ کائنات میں ایسی شیرت کسی کی۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اہل ایمان کے ساتھ پھر کمال شفقت ہے۔ 3 دن گزرے ہیں، چوتھے دن عبادت کے لیے تراویح کے لیے مسجد میں نہیں آئے۔ صحابہ انتظار میں ہیں، فرمایا میاں چلے جو اپنے اپنے گھر میں پڑھ لو، میں اگر اہتمام کروں اللہ کی طرف سے فرضیت آ جائے، بوڑھے 20 رکعت نہ پڑھ سکیں، فرض ہو گئی تو کیسے کریں گے؟ عورتیں اس کی تکمیل نہ کر سکیں، مسافر اس کی تکمیل نہ کر سکا تو کیسا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے ہر وہ عمل اپنی امتی کے ویسے حضور کی رحمت للعالمین تو للعالمین ہے۔ اپنوں بگانوں کے لیے، سجنوں دشمنوں کے لیے جانور شکایت لے کے آتا ہے، میرا مالک چارہ کم ڈالتا ہے، بوجھ زیادہ لاتا ہے، حضور نے بلا کر کہا اونٹ نے تیری شکایت کی ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پہ جو قیدی گرفتار ہو کے آئے تھے نا، 70 قیدی تھے، ان میں حضور کے سگے چچا حضرت عباس بھی تھے، اور آپ نے فرمایا ان سب کو مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باندھ دو۔ مسجد نبوی ہی تھی، وہی دارالحکومت بھی تھا، وہی دارالخلافہ بھی تھا، وہی مسجد بھی تھی، وہی جیل خانہ بھی تھا، وہیں پر بیٹھ کر قاضی صاحب چیف جسٹس کی حیثیت سے فیصلے بھی کرتے تھے، سب کچھ مسجد تھا۔ اب افسوس ہے کہ ہماری مسجد عبادت کے قابل بھی نہیں، وہاں سارا دن جھگڑے ہوتے ہیں۔ مسجدوں کے علاوہ ساری جگہیں آباد کی ہیں، اگر برباد کیا ہے تو ہم نے اپنی مسجدوں کو کیا ہے۔ سارے صحابہ وہ جو کافر گرفتار ہو کے آئے تھے وہ بندھے ہو گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بستر رات کو مسجد نبوی میں ڈال دیا، آپ کی چرپائی ڈالی جاتی تھی، اس پہ آپ آرام فرماتے تھے۔ صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کروٹیں بدل رہے ہیں دائیں بائیں، اور حضور کو نیند نہیں آ رہی، تو میں
بڑا پریشان ہوا، میں نے قریب ہو کے کہا آقا خیر تو ہے، آپ کو نیند نہیں آ رہی؟ کافی رات گزر گئی۔ حضور نے فرمایا یہ جو قیدی گرفتار ہو کے آئے ہیں ان میں میرا چچا عباس بھی ہے، اور جن لوگوں نے یہ مشقیں باندھی ہیں اس کو ذرا اتنا کس کے باندھا ہے کہ اس کے کراہنے کی آواز میرے کان میں آ رہی ہے۔ میرا چچا ہے اس لیے مجھے نیند نہیں آ رہی۔ صحابی کو بھی ترس آیا، اٹھا، اس نے آرام سے حضرت عباس کی گرے کھول دی۔ حضرت عباس سو گئے، ان کو نیند آ گئی۔ صحابی دیکھتا ہے حضور پھر کروٹیں بدلتے ہیں اور حضور کو نیند نہیں ہے۔ کہا محبوب اب تو عباس سو گئے، آپ کو کیوں نہیں نیند آ رہی؟ فرمایا محمد منصف ہے، عادل ہے، ظالم نہیں۔ میرے چچے کو نیند آئی، باقی سارے پریشان رہیں، مجھے کیسے نیند آئے گی؟ سب کی گرہیں کھول دو، پھر محمد نیند کرے گا۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ ہم سب کو حضور کی سیرت صورت ولادت پہ عمل کی توفیق دے۔ ایک تو آپ کے اس مدرسے کے ایک بچے نے جو ایک دور میں پڑھتا رہا ہے، اب وہ ایک اور جگہ ہے، اس کی محنت کا ایک نتیجہ ہے۔ خطبات ندیم کے نام سے شبیر حیدر جلال پوری ایک طالب العلم آپ کے ہاں رہا ہے، اس نے کتاب لکھی ہے۔ میں دعا کے لیے بزرگوں میں سے درخواست کرتا ہوں، حضرت استاد جی شاہ صاحب کوئی کرا دو، استاد ہو تو سامنے نہ حضرت منو نہ تو سے آ جاؤ، بڑے درخواستیں دے علاقے جو الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ۔ بھئی ایسا کریں سب حضرات 3 دفعہ قل هو اللہ شریف پڑھ لیں، یہ ایک بابرکت رات بھی ہے اور بابرکت محفل بھی ہے۔ اس کا ایصال ثواب اپنے تمام مشائخ، اکابرین، علماء، اہل حق اور بالخصوص اس درسگاہ کے حوالے سے ازواج مطہرات، اما عائشہ صدیقہ، ان سب کے روح کے ایصال ثواب کی نیت بھی کریں۔ مولانا ہمارے بھائی فاروق کے والد بزرگوار اور ایسے مولانا نظر محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور ہمارے حمدانی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، منظور شاہ صاحب جن کو شہید کر دیا گیا، ان تمام جانے والوں کے روح کے ایصال ثواب کی نیت سے 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم انا نسألک التقی والعفاف بالغنی والمغفرہ، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، یا الہنا و الہ کل شیء الہ واحد لا الہ الا انت حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اے اللہ اس حاضری کو قبول و منظور فرما، اے اللہ جو کہا سنا عمل کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اعمال صالحہ عطا کی توفیق عطا فرما، ہر خیر اور بھلائی ہمارا مقدر بنا، ہر شر اور برائی سے ہمیں محفوظ فرما، اے اللہ مساجد مدارس کی حفاظت فرما، اے اللہ ان میں کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، ان علماء صلحاء کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ان مدارس کے اندر خیر و برکتیں نازل فرما، پڑھنے پڑھانے والوں کے اخلاص کو قبول فرما، اے اللہ جیسے مشہور ہے کہ لکل شیء آفۃ وللعلم آفات، ہمارے ان مدارس مساجد کو آفات و بلیات سے محفوظ فرما، اے اللہ ہر قسم کے آزمائش سے محفوظ فرما، ہم اس قابل نہیں کہ کسی آزمائش میں پڑھیں، اے اللہ ہم سب کے لیے خیر اور بھلائی کے فیصلے فرما، اس درسگاہ میں پڑھنے پڑھانے والوں کے اخلاص محنتوں کو برابر فرما، اے اللہ ہمارے بھائی فاروق کی والدہ ماجدہ جن کی یہ ساری محنت ہے اور ان کے بزرگوں کا صدقہ جاریہ ہے، اے اللہ اس کو شرف قبول عطا فرما، حضرت مفتی صاحب کی عمر اور صحت میں برکت عطا فرما، مرکزی اس جامعہ کو اور تمام مدارس کو، ان تمام اکابر کی عمروں کو صحتوں میں برکتیں نصیب فرما، تو راضی ہو اپنے محبوب کی رضا نصیب فرما، خیر اور بھلائی ہمارا مقدر فرما۔ یہی ہمارے ایک اور بزرگ رہتے تھے حاجی کریم بھائی صاحب نانی والے، علماء سے بہت ان کو محبت تھی، بڑا ایک تعلق تھا، اللہ اس کے درجات بھی بلند فرما، اے اللہ جتنے دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی مغفرت فرما، اے الہ العالمین اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ہر بھلائی ہمارا مقدر بنا، ہر نیکی ہمارا نصیبہ بنا، محبوب کی سیرت و صورت والی زندگی نصیب فرما، اعمال صالحہ والی زندگی نصیب فرما، خیر اور بھلائی والی زندگی نصیب فرما، اے اللہ امن والی زندگی، راحت والی زندگی نصیب فرما، عرش والا جس وقت تو موت دے، تو ہمیں دیکھ رہا ہو، ہم تجھے دیکھ رہے ہو،
تو ہم پہ راضی ہو ہم تجھ سے راضی ہو، تو ہمیں دیکھ کے خوش ہو ہم تجھے دیکھ کے خوش ہو۔ اے الہ العالمین ہمیں اپنے اکابر و اسلاف کا سچا وارث اور جانشین بنا، ہمارے نوجوانوں کی محنتوں کو برابر فرما۔ اے اللہ ان کے علم و عمر میں برکتیں نصیب فرما، جتنے طلباء بیٹھے ہیں سب کے حافظ ذہانت میں ترقی عطا فرما۔ اے اللہ ظاہری باطنی بیماریوں سے شفا عطا فرما، روحانی جسمانی امراض سے ہم سب کو شفا عطا فرما۔ اے الہ العالمین اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قبر حشر سقر سب کے مصائب اور آزمائش اور عذاب سے محفوظ فرما، سب کی منزلیں آسان فرما۔ سبحان ربک رب، اے اللہ جن کے گھروں میں بچیاں بیٹھی ہیں اے اللہ اور وہ پریشان ہیں ان کے لیے اچھے رشتے عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں اور بچیوں کے نصیبے اچھے بنا، ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا، ہم سب کے حالات بہتر فرما۔ جامعہ عائشہ کے لیے جگہ کی بڑی تنگی ہے، اللہ خزانہ غیب سے وسعت کا انتظام فرما دے۔ اے اللہ جس ماشاءاللہ ہمت اور محنت سے اتنی تعداد میں بچیاں علم حاصل کر رہی ہیں اے اللہ اس کو نظر بد سے محفوظ فرما، ان کے پڑھانے والوں کی محنتوں کو برابر فرما، اپنی رضا نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔